السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، سورہ رحمان کی آیت نمبر 25 تک آپ نے ترجمہ دیکھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ آیت نمبر 26 سے ترجمہ سنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، ہر جاندار وغیرہ ہلاک ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، کہ وہ خلق کے فنا کے بعد انہیں زندہ کرے گا اور ابدی حیات فرمائے گا اور ایمانداروں پر لطف و کرم فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، فرشتے ہوں یا جن یا انسان یا اور کوئی مخلوق، کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں، سب اس کے فضل کے محتاج ہیں، زبان حال و قال سے اس کے حضور سائل۔ کل یوم ہوا فی شان، یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، اسے ہر دن ایک کام ہے، اسے ہر دن ایک کام ہے، یعنی وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے۔ کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو جلاتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو غنی کرتا ہے تو کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے، کسی کی تکلیف دور کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت یہود کے رد میں نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سنیچر کے روز کوئی کام نہیں کرتا۔ ان کے قول کا بطلان ظاہر فرمایا گیا۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی دریافت کیے۔ اس نے ایک روز کی مہلت چاہی اور نہایت متفکر و مغموم ہو کر اپنے مکان پر آیا۔ اس کے حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا کہ اے میرے آقا، آپ کو کیا مصیبت پیش آئی؟ بیان کیجئے۔ وزیر نے بیان کیا تو غلام نے کہا کہ اس کے معنی بادشاہ کو میں سمجھا دوں گا۔ وزیر نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ، اور بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے، ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے، محتاجوں کو مالدار۔ بادشاہ نے غلام کا جواب بہت پسند کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ اسی کو وزیر بنا دیا جائے، وزیر کا لباس پہنا دیا جائے۔ غلام نے وزیر سے کہا اے آقا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ دیکھیے، آپ غور کیجئے کہ غلام تھا اور ابھی تذکرہ ہی کیا نعمتوں کا، اس نعمت کا ایک ظہور بھی ہو گیا کہ وہ غلام سے فوراً وزیر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، جلد سب کا کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں۔ اے دونوں بھاری گروہ، دونوں بھاری گروہ یعنی جن و انس کے دونوں بھاری گروہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں۔ روز قیامت جب تم قبروں سے نکلو گے، تو یہاں حضرت مترجم قدس سرہ نے فرمایا لپٹ میں دھواں ہو تو اس کے سب اجزاء جلانے والے نہ ہوں گے، کہ زمین کے اجزاء شامل ہیں جن سے دھواں بنتا ہے، اور دھوئیں میں لپٹ ہو تو وہ پورا سیاہ اور اندھیرا نہ ہوگا کہ لپٹ کی رنگت شامل ہے۔ ان پر بے دھوئیں کی لپٹ بھیجی جائے گی جس کے سب اجزاء جلانے والے، اور بے لپٹ کا دھواں جو سخت کالا اندھیرا، اور اسی کی وجہ کریم کی پناہ۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر چھوڑی جائے گی دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں۔ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، اس عذاب سے نہ بچ سکو گے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے، بلکہ یہ لپٹ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے۔ پہلے سے اس کی خبر دے دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے تاکہ اس کی نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ کو اس بلا سے بچا سکو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، کہ جگہ جگہ سے شق اور رنگت کا سرخ ہونا، کا دھان جیسے سرخ بکری کی رنگی ہوئی کھال۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی بکرے کی کھال جس طریقے سے رنگ دی جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ تو اس دن یعنی جب کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا، اس روز ملائکہ مجرمین سے یہ دریافت نہ کریں گے کہ ان کی صورتیں ہی دیکھ کر پہچان لیں گے، اور سوال دوسرے وقت ہوگا جب کہ لوگ موقف میں جمع ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے، پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیے جائیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعضے پیشانی سے گھسیٹے جائیں گے، بعضے پاؤں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان سے کہا جائے گا ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی، یہ ہے وہ جہنم، یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، کہ جب جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں جلتا کھولتا پانی پلایا جائے گا، اور اس کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ خدا کی نافرمانی کے اس انجام سے آگاہ فرما دینا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟